أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا كنتم تعملون إن أصحاب الجنات اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئين لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من ربهم رحيم ومتعنا زورا يوم أيامهم مجرمين ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سات پاس لپٹے
حسرت کو زبان خشک دکھائی، مقدوم عالم کی یہ آواز سنائی، میں ساقی کوثر ہوں تیرے واسطے لائی، پیلے اس لال کے در خشک گلا ہو، دادی تیرے سوک میں ہوٹو پا فدا ہو، ڈیوڑی سے جو خیمے میں آئے، ڈیوڑی سے جو خیمے میں بیروبر آئے، روتے ہوئے اور شرح سے گردن کو جھکائے، آغوش میں تلاشے نوشا اٹھائے، اکبر بھی تے ہمراہ پکڑ کر اشک بہائے، اکبر بھی تے ہمراہ پدر اشک بہائے، خاموش انیس اب نہیں طاقت ہے بیان کی، حالت کہوں کس منہ سے شاہ کون و مکان کی، اموں کو صدا دی کے چچا خبر لو، صلوات پر محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد۔ عاشور کی شب سکینہ کا وہ رونا، اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا، ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی، کیا ہو کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے، تم ہم
بیٹھا کرو کچھ دیر چرا گو کو بجھا کر سمجھا کرو اس خاک کو اے لاڈلی بستر بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی ارے کچھ دیر تو یہ فرض کرو ہم نہ رہے اگر باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو تصویر تصور میں اسیری کی بنا لو آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی بی ارے اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے صغرا کے قریب اتنا نہ بیٹھا کرو بی بی پہلو میں کبھی ماں کے بھی سویا کرو بی بی صلوات محمد محمد وآل محمد صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا مولى الكونين امام المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وعلى آل بیتہ
الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم وهو اصدق القائلین وقوله الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى محمد. عزیزان گرامی، عزادار نیمائے مظلوم کربلا، عشر اولا آپ ازا سماعت فرما رہے ہیں اور عشر اولا لگ بھگ آدھا ختم ہو گیا، لیکن موضوع نامکمل ہے. ابھی تک ہماری گفتگو سورہ والعصر کے ذیل میں عقیدہ اور عمل کے موضوع کے تحت ہو رہی ہے، اور میرا اپنا ماننا یہ ہے، اور شاید آپ لوگ اس بات کی تصدیق بھی کریں گے اور ہمارے اس فکر سے شاید متفق بھی ہوں گے، شاید ہمارے نظریے کی آپ تائید بھی کریں گے کہ مجلس حسین سے اچھا کوئی پلیٹ فارم ہے ہی نہیں جہاں پر عقیدہ مستحکم ہو جائے. اگر یہاں پر عقیدہ مستحکم نہ ہوا، یہاں پر ہم نے عقیدے کو نہیں سمجھا، یہاں سے ہم نے درس اعمال نہیں لیا، یہاں سے ہم نے اس بات کو نہیں سمجھا کہ حقیقت توحید کیا ہے، حقیقت عدل کیا ہے، حقیقت نبوت کیا ہے، عقیدہ ولایت و امامت کیا ہے، معاد اور قیامت کیا ہے، تو پھر دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں ہے جو ہمیں عقیدہ سمجھا سکے. اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر عمر کی قید نہیں ہوتی ہے، صرف اور صرف آ جاؤ، حسین خود بخود شعور دے دیتا ہے، سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے. ورنہ عزیزان گرامی ہر جگہ کی یونیورسٹیز کے کلاس ہوتے ہیں، اسکولوں کے اسٹینڈرڈ ہوا کرتے ہیں، اور دوسرا پہلے میں نہیں جا سکتا، پہلا 5ویں میں نہیں جا سکتا، اور اسی کے لیول کی گفتگو کی جاتی ہے. لوگ پوچھتے ہیں مجلس امام حسین سے کیا ملا؟ عزیزان گرامی اس سے زیادہ کیا ہوگا کہ مجلس حسین کے صدقے میں اللہ نے ہمارے ذہن میں وہ برکت دے دی کہ جو بڑا سمجھتا ہے وہی بچہ بھی سمجھتا ہے. یہ ذہن کے اندر جو برکت آئی ہے نا، یہ جو شعور آیا ہے، یہ جو فکر میں بالیدگی پیدا ہوئی ہے، یہ عقیدے کو سمجھنے کی جو صلاحیت پیدا ہوئی ہے، یہ سب کچھ اگر ملا ہے تو یہ حسین کی عطا ہے، یہ حسین کا صدقہ ہے. ورنہ عزیزان گرامی ظاہر سی بات ہے، ایک بڑوں کی بات ایک چھوٹا کیسے سمجھ لیتا ہے؟ ایک عمر رسیدہ انسان کی باتوں کو ایک نوجوان کیسے سمجھ لیتا؟ یہ سمجھنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے ذہن میں صلاحیت نہیں تھی. یہ حسین کی فرش عزا کی برکت تھی جو ذہن میں حسین نے صلاحیت پیدا کر دی. ایک صلوات پڑھتے پر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. اور فرمان عزیزان کے نامی، اس لیے اس سے اچھا کوئی پلیٹ فارم ہے ہی نہیں، اس سے اچھی کوئی درسگاہ نہیں ہے جہاں سے ہم اپنے عقیدے پہ دلائل کو قائم کریں اور اپنے عقائد کو مستحکم کر لیں، اپنے اعمال کو صحیح انداز سے بجا لا سکیں. اس سے اچھا کوئی درسگاہ ہے نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے اتنے حسین میسج مل جائے، اتنا خوبصورت کلاس لگ جائے اور ہر ایک اس چیز کو سمجھنے کی اپنے اندر شعور پیدا کر لے. غور فرما عزیزان گرامی، ہماری گفتگو چل رہی تھی 2 روز سے توحید کے مسئلے کے اوپر، اور میں نے یہ عرض کیا تھا کہ توحید جب تک نہیں سمجھ میں آئے گی، عقیدہ وجود پروردگار جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا، جب تک ہم توحید کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے، اس وقت تک نبوت، ولایت، امامت، عدل پروردگار اور قیامت وغیرہ کو نہیں سمجھ سکتے. اس لیے کہ عدل کا تعلق توحید سے ہے، نبوت اسی نے مبعوث کیا ہے،
اماموں کو اسی نے بھیجا ہے. قیامت کے اندر جسٹس وہی کرے گا, فیصلہ وہی سنائے گا, ججمنٹ اسی کا ہوگا. تو یہ ساری کی ساری چیزیں منحصر ہیں اسی عقیدہ توحید کے اوپر. اگر عقیدہ توحید خالص ہو جائے گا, عقیدہ توحید مستحکم ہو جائے گا, تو ہم خود بخود عدل پروردگار کو سمجھ لیں گے, نبوت سمجھ میں کسی حد تک آ جائے گی, امامت کسی حد تک سمجھ میں آ جائے گی, اور ظاہر سی بات ہے قیامت سمجھنا نہیں ہے, قیامت کو برپا ہونا ہے. قیامت میں مشہور ہونا ہے, قیامت میں دیکھا جائے گا کون کیا کرتا ہے اور کون کیا لے کر کے آیا. یہ ساری کی ساری چیزیں توحید کے اوپر ہیں عزیزان گرامی, سب کا انحصار توحید کے اوپر. توجہ چاہ رہا ہوں, کسی بھی خبر کے لیے, میری گفتگو یہی سے آج شروع ہو رہی ہے, کسی بھی خبر کے لیے, کسی بھی چیز کی گواہی کے لیے شریعت میں صرف 2 گواہ یا زیادہ 4 گواہ ہیں. شریعت کا جو مسئلہ ہے فروع دین میں, کسی بھی چیز کی گواہی کا جب مسئلہ آتا ہے تو 2 یا زیادہ سے زیادہ 4. چاند نکلا کہ نہیں نکلا, 2 عادل گواہی نے دے دیا, مسئلہ طے ہو گیا. قتل ہوا یا نہیں ہوا, 2 نے گواہی دے دی, مسئلہ طے ہو گیا. توجہ چاہ رہا ہوں, یعنی شریعت کے کوئی بھی احکام, کوئی بھی قوانین کا جو مسئلہ 2 یا زیادہ 4 کا مسئلہ تھا, زنا کا جو مسئلہ تھا اس میں 4 کے معاملے آ جاتے ہیں گواہی کے. توجہ چاہ رہا ہوں, 2 یا 4 کا مسئلہ, 2 کے اوپر سب شریعت کا قانون سمجھ میں آ جاتا ہے. 2 نے گواہی دے دی, چاند نکل گیا. عقیدہ توحید سمجھا رہا ہوں عزیزان گرامی, 2 نے گواہی دے دی, چاند نکل گیا, سب نے مان لیا, پورا عالم اسلام نے مان لیا کہ ہاں چاند نکل گیا, سب نے قبول کر لیا. کوئی پوچھتا بھی نہیں ہے کہ تم نے دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا. بھائی غور, ویسے تو چاند کی بحث ہر مہینے میں ہوتی بھی نہیں ہے, صرف ایک ہی تاریخ میں بہت زیادہ بحث ہوتی ہے. لیکن عزیزان گرامی صرف اور صرف 2 نے گواہی دے دی, پورا عالم اسلام قبول کر لیتا, ہر فرقہ قبول کر لیتا, ہاں چاند ہو گیا. کوئی پوچھتا نہیں ہے گواہی کون دی ہے, کس نے دیا ہے, عادل تھا یا نہیں تھا. 2 نے دے دیا, مسئلہ تو جب شریعت میں عادل کی گواہی ہے. توجہ چاہ رہا عزیزان گرامی, کسی بھی مسئلے کو طے کرنے کے لیے 2 کی گواہی کافی ہے. اب بھی لوگوں کو عقیدہ توحید سمجھ میں نہیں آیا. اللہ نے توحید کی گواہی کے لیے, توحید کو سمجھانے کے لیے 2 پیغمبر نہیں بھیجے, 1,24,000 پیغمبر آئے ہیں. 1-2 کے کہنے سے سب مان لیتے ہیں. آدم آئے, انہوں نے نماز روزے کا مسئلہ بعد میں رہا ہوگا. نوح آئے, شریعت بعد میں بیان کی گئی ہوگی. ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ جو بھی آئے سارے کے سب نے شریعت بعد میں بیان کی, پہلے یہی کہا ہے لا الہ الا اللہ, کوئی خدا نہیں ہے, صرف ایک اللہ کے ہے. عزیزان گرامی, نہ جانے کائنات کے انسانوں کو کیا ہوا ہے کہ 2 کی گواہی پہ سب مان لیتے ہیں. 1,24,000 معصوم پیغمبر, جہاں پہ عادل کا مسئلہ نہیں, معصوم کا مسئلہ ہے, عصمت کا مسئلہ ہے. ادھر کے میسنجر ہیں, ادھر کے پیغمبر ہیں, ادھر کے انبیاء ہیں, سب یہی کہہ رہے اللہ ایک ہے. سب کہہ رہے کوئی خدا نہیں سوائے ایک اللہ کے. اسی سے انسان کو عقیدہ توحید سمجھ میں آ جانا چاہیے کہ ایک اللہ نے اپنی گواہی دلانے کے لیے 1,24,000 پیغمبر کو بھیج دیا. سب کے بتا دو, سب کو پہچانوا دو کہ اللہ سب نہیں ہے, صرف اللہ ایک ہے. اللہ کہیں نہیں ہے, اللہ صرف اور صرف ایک ہے. اب تو تم آ جاؤ, ہوش میں آ جاؤ. 1,24,000 پیغمبر کوئی معمولی تعداد ہے, اور اللہ نے یہ بھی حجت تمام کی ہے. یہ کوئی کہہ نہیں سکتا کہ میرے پاس نبی نہیں آیا. یہ کوئی قوم نہیں کہہ سکتی کہ میرے پاس کوئی رسول نہیں آیا. قرآن کہہ رہا انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے میرے پیغمبر, ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کے بھیجا, اور ہم نے ہر قوم میں ہادی بھیجا ہے. یعنی کائنات کی کوئی قوم کہہ ہی نہیں سکتی ہے کہ میرے پاس رسول نہیں آیا. جب اللہ کہہ رہا ہر قوم میں ہم نے رسول بھیجا ہے, ہر قوم میں ہادی بھیجا, ہر قوم میں رہبر بھیجا ہے, تو کمال کی بات ہے عزیزان گرامی کہ معصوم رہبر آئے, معصوم ہادی, اور یہ کہنے کے لیے لا الہ الا اللہ. لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں, لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں.
لوگ توحید کو سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اللہ نے یہ انتظام کیا ہے, یہ اللہ نے انتظام کیا ہے تاکہ تم توحید سے کی معرفت حاصل کر سکو. توجہ چاہو کیا جو گفتگو ہماری ہوئی تھی توحید کے مسئلے میں, اس میں ایک مسئلہ یہ آیا تھا کہ اللہ کا وجود پہلے ماننا ہے, پھر یہ ماننا کہ اللہ ایک ہے. وجود پروردگار پہلے ہے, اس کے بعد توحید پروردگار کا معاملہ, اور پھر گفتگو ہوئی تھی رزق کے سلسلے سے, اللہ رزق دیتا ہے. توجہ چاہ رہا ہوں, یہیں سے میں تھوڑا سا ایک سوال کو بدل کر کے پیش کر رہا ہوں, اس بات کو آپ محسوس کریے گا. انشاءاللہ تعالی اگر بات ذہن میں اتر گئی تو خوبصورت نتیجہ آپ کے حوالے ہوگا. اللہ نے قرآن کریم میں کئی مقامات پر ایک جملہ ارشاد فرمایا, ان اللہ علی کل شیء قدیر. کئی مقامات پر کہا ان اللہ علی کل شیء قدیر. مطلب کیا ہوا؟ اللہ ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہے. آپ قدرت سمجھے کیا؟ آپ نے قدرت کیا سمجھے؟ آپ نے کیا سمجھے کہ اللہ طاقت والا ہے؟ اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے, اس کا مفہوم اور مطلب کیا ہے؟ بھائی اگر قدرت ہی کا مسئلہ ہے تو کچھ قدرت تو ہم بھی رکھتے ہیں, کچھ طاقت آپ بھی رکھتے ہیں, کوئی لاغر و ناتما تو نہیں ہے, کچھ تو طاقت ہے نا بھائی. یہ جسم کی حرکت بتا رہی کہ جسم میں طاقت ہے, یہ جسم کی حرکت بتا رہی ہے, جسم کا بولنا بتا رہا ہے کہ زبان میں طاقت ہے, کان کا سننا بتا رہا ہے کہ کان میں طاقت ہے. عزیزان گرامی غور فرمائیے گا, اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے اور ہم بھی قدرت رکھتے ہیں, ہم بھی قادر ہیں, لیکن ہماری قدرت کیا ہے اور اللہ کیسا قدیر ہے. اگر اس بات کو میں سمجھا لے گیا تو انشاءاللہ تعالی آج کی ہماری مجلس اور محنت سوارت ہو جائے گی. ہم بھی قدرت رکھتے ہیں, مجبور نہیں ہے. بولنا یہ ہماری طاقت ہی تو ہے نا, حرکت کرنا یہ ہماری طاقت ہے, اٹھنا بیٹھنا ہماری طاقت ہے. ظاہر سی بات اس چیز کو وہی سمجھ لے گا جو بیچارہ معذور ہو, تو وہ سمجھ لے گا کہ یہ بیٹھنا کتنی بڑی طاقت کا مسئلہ ہے, چلنا کتنی بڑی قوت کا مسئلہ. کچھ طاقت تو ہے ہمارے اندر, کچھ قوت ہے ہمارے اندر, لیکن قرآن عجب جملہ کہتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. میرے معبود ہم بھی تو قدرت رکھ رہے ہیں, تو بھی قدرت رکھتا ہے, دونوں میں فرق کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کہ توحید کا مسئلہ یہ ہے کہ حلقہ سے آگے تجاوز کیے نہیں کہ شرک آ جاتا ہے. دامن کو بچا کے عقائد کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں, عقیدے کا تحفظ کا مسئلہ ہے. ہم بھی قدرت رکھتے ہیں, تو بھی قدرت رکھتا ہے, کون سا بڑا کمال ہے بتا دے تو. کہا تو سمجھا نہیں, ہماری قدرت تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میں نے کہا میرے معبود مطلب ہمیں سمجھ میں نہیں آئی بات کہ تیری قدرت کیا ہے. کہ جہاں پر تمام عالم انسان کی پوری کائنات کی قدرت دم توڑتی ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں سے میں اپنی قدرت کا مظہر دکھاتا ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہاں سے میں اپنی قدرت کا ایک ہلکا سا شوشہ دکھاتا ہوں, پوری قدرت نہیں, پوری قدرت نہیں, ہلکا سا اپنی قدرت کو میں ظاہر کرتا ہوں. جہاں پوری کائنات کی قدرت دم توڑ دے, جواب دے دے, پوری کائنات, پوری ذمہ داری سے جملہ کر رہا ہوں. میں نے کہا میرے معبود کوئی مثال, کوئی مثال, کہاں مثال ہے قرآن میں, کون سی مثال ہے؟ ابراہیم نے شرک کے خلاف جہاد کیا, پڑھا تھا میں نے, وہ بات نہیں پڑھنی ہے لیکن بتا رہا ہوں ان اللہ علی کل شیء قدیر. ابراہیم نے شرک کے خلاف جہاد کیا, نمرود مبہوت ہو گیا. نمرود وہ ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا تھا, سجدہ کرواتا تھا, لوگ اس کو سجدہ کرتے تھے, اکیلے یکو تنہا ابراہیم, اور پوری کائنات ابراہیم کے دشمن. وہ ایریا, وہ علاقہ جو نمرود کے حصے میں آتا تھا, جہاں کا وہ بادشاہ تھا جو خدائی کا دعویٰ کیے بیٹھے تھا, سب تو دشمن ہو گئے تھے نا, اکیلے تنہا ابراہیم. جب دربار میں مباحثہ ہو گیا, وہ مشرق اور مغرب کے سورج کی بات مکمل ہو گئی جو میں پڑھ چکا ہوں ایک مجلس کے اندر, وہ جب بات مکمل ہو گئی تو نمرود نے ایک فیصلہ کر لیا. کہا کیا کیا جائے؟ لوگوں نے فیصلہ سنا دیا, ان کو آگ کے حوالے کر دیا جائے. اللہ کی قدرت سمجھا رہا ہوں, جہاں پوری کائنات کی قدرت جواب دے دے, دم توڑ دے, وہاں سے اللہ اپنی قدرت کا ہلکا سا
مظہر دکھاتا ہے، ہلکی سی طاقت کا اظہار کرتا، پوری طاقت نہیں، آگ میں جلا دیا جائے. دیکھیے ایک ہوتا آگ روشن کرنا اور ایک ہوتا آگ لگانا. نہیں سمجھے یار. ایک ہوتا ہے آگ روشن کرنا اور ایک ہوتا ہے آگ لگانا. آگ روشن ہوتی ہے گھروں میں جو ہمارے کھانے کے لیے ہوتی ہے، آگ روشن ہوتی ہے گھروں میں. آگ لگانے کے لیے آگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، زبان کے 2 جملے کافی ہوتے ہیں. کیا سن رہے ہیں یار؟ سبحان اللہ. آگ روشن کرنا اور ہے، آگ لگانا زبان سے بس 2 جملہ بول دو کافی ہے، پھر تو لگی گئی آگ. اور لگتی ایسی کہ کسی کے کنٹرول میں، جو لگاتا اس کے بھی کنٹرول میں نہیں ہوتی. اس سے آسان میں تبلیغ نہیں کر سکتا بھائی. زبان پیار اتنا اچھا تو میں نہیں بول پاؤں گا. توجہ چاہو جانے کا نام. ایک ہوتا ہے آگ روشن کرنا اور ایک آگ لگانا. یہاں پر نہ آگ روشن کرنا نہ آگ لگانا ہے، یہاں آگ جلانا ہے. ارے اردو ادب ہے بھائی، اردو کی یہ لطافت ہے. میں سمجھا دوں، اللہ کرے تو اس بات کو آپ محسوس کریے گا. ایک ہے آگ روشن کرنا، میں نے سمجھا دیا. ایک ہوتا ہے آگ لگانا، اس کے لیے ماچس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. اور ایک ہوتا ہے آگ جلانا، یہاں آگ جلانے کا مسئلہ ہے. آگ جلانے کا مسئلہ کہ آگ ایسی جلاؤ، اتنا زیادہ آگ بھڑکی، اتنے زیادہ اس کے شعلے بلند ہوئے کہ تاریخ بتا رہی کہ پرندہ بھی پرواز نہیں کر سکتا تھا. پرندہ بھی پرواز نہیں کر سکتا. ایک ابراہیم کو جلانے کا مسئلہ تھا، ایک ابراہیم کو جلانے کا مسئلہ تھا. اللہ کی قدرت بتا رہا ہوں عزیزان گرامی، اللہ کی قدرت سمجھا رہا ہوں. ایک ابراہیم جب آگ جل گئی، بھڑکنے لگی، شعلے بلند ہونے لگے، تو اب تاریخ یہ بتا رہی کہ پھینکا کیسے جائے، آگ میں ڈالا کیسے جائے، آگ کے حوالے کیسے کیا جائے. جس نے جلایا تو اس کے بھی کنٹرول میں نہیں. پھر کا منجنیق میں رکھ کر کے ڈال دو، منجنیق میں رکھ کر کے آگ کے حوالے کر دیا گیا. پورے ملائکہ میں تلاطم مچا تھا، سارے فریاد کر رہے تھے میرے معبود ایک ہی تو تھا بندہ تیرا، ایک ہی تو تیرا بندہ تھا جو توحید کی دعوت دے رہا تھا. اسے بھی نمرود کے حوالے کر دیا. تو اجازت دے دے کہ ہم جائے بچا لے. توحید سمجھے گا، قدرت سمجھا رہا ہوں اللہ کی. کہ جاؤ، اگر میرا بندہ تم سے مدد مانگ لے، اگر میرا بندہ اگر میرا بندہ تم سے مدد مانگ لے، جا کے کر دو. آگے جبریل، اللہ کا حاجت یا خلیل اللہ، کوئی حاجت ہے خلیل اللہ کا ہے لیکن تم سے نہیں، خالق سے ہے مخلوق سے نہیں، معبود سے ہے عابد سے نہیں، مسجود سے ہے ساجد سے نہیں، کائنات کے مالک سے ہے تسبیح پڑھنے والوں سے نہیں. جس سے اسی سے مانگ لو. کہا اسی کے نام کی تبلیغ کر رہا تھا، لا الہ الا اللہ وہی کہلوانے کے لیے بھیجا تھا. اگر اس کی مرضی ہے جلا دینا، میں جلنے کے لیے تیار. اس کی مرضی ہے اگر بچا لینا تو وہ خود بچا لے گا، کہنے کی ضرورت نہیں. اگر اس کی مرضی بچانا ہے تو میں کہوں گا نہیں، بچا لے گا. عزیزان گرامی، فرشتہ واپس چلا آیا، میرے معبود نہیں مان رہا. ابراہیم ہے آگ کے حوالے، آگ بھڑک رہی، شعلے بھڑک رہے. اب کسی کے اندر طاقت نہیں ہے جو ابراہیم کو بچا سکے. اللہ کی قدرت سمجھے گا عزیزان گرامی. اللہ نے ابراہیم کے لیے ایک جملہ ارشاد فرمایا، قرآن کی آیت ہے، یا نارو کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم. سبحان اللہ. اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے اوپر، ایسی ٹھنڈی ہو کہ سلامتی کے ساتھ. عزیزان گرامی، اللہ نے جیسے ہی کہا نا، آگ کو مخاطب کر کے، آگ بھڑک رہی تھی، ابراہیم نہیں جل رہے تھے. شعلے بھڑک رہے تھے،
سے ابراہیم محفوظ تھے. ہم نے کہا میرے معبود اگر آگ سے ابراہیم کو بچانا ہی تھا پانی برسا دیتا, بارش کرا دیتا, موسلادھار بارش ہو جاتی, آگ خود بخود بجھ جاتی. کہا دیکھو چاہتا تو پانی سے بھی آگ کو بجھا دیتا, لیکن پانی سے آگ بجھانا یہ مخلوق کی قدرت ہے. پانی سے آگ کو بجھانا یہ مخلوق کی قدرت ہے. آگ کی کیفیت ہے جلانا. کائنات میں کوئی طاقت نہیں ہے جو آگ کو ٹھنڈی کر سکے. میں نے آگ کو ٹھنڈی کر کے بتایا. دنیا والوں یاد رکھو, جہاں پر تمہاری قدرتیں دم توڑتی ہیں وہاں سے میں اپنی طاقت کا اظہار کیا کرتا ہوں. ایک صلوات پڑھو پر محمد و آل محمد. غور فرما رہے ہیں آپ, آگ کو پانی سے بجھا دینا یہ کون سا کمال تھا؟ یہ تو تمہارے ہاتھ میں بھی ہے, یہ تمہاری قدرت ہے, یہ تمہاری طاقت ہے. لیکن آگ کی کیفیت جلا دینا, آگ کی کیفیت گرم ہو جانا, آگ بھڑکتی رہے اور ٹھنڈی ہو جائے, ٹھنڈی ہو جائے اور ایسی ٹھنڈی ہو کہ ابراہیم پر سلامتی رہے. عزیزان گرامی, اس واقعے نے ایک چیز ہمیں سمجھائی. جو یہ کہا جاتا ہے کہ تم علی علی کیوں کرتے ہو, در اہل بیت سے متمسک کیوں ہو, اپنے آپ کو اہل بیت سے وابستہ کیوں کیے ہو, یہ چیز تو ہمیں ابراہیم نے سمجھایا. انشاءاللہ کوئی خاموش نہیں رہے گا. کہ ہوا کیا کہ اللہ نے آیت نے جملہ کہا, یا نارو کونی بردوں و سلامان علی ابراہیم, اے آگ ٹھنڈی ہو جا ابراہیم کے اوپر سلامتی کے ساتھ. تو بچنا کسے تھا؟ اے کیا سن رہا ہے آپ؟ محفوظ کسے ہونا تھا؟ آگ سے بچنا کسے تھا؟ ابراہیم کو. لیکن اب پوری تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ اسی کی تفسیر اٹھا کے دیکھ لیں, صرف ابراہیم ہی کو آگ نے نقصان نہیں پہنچایا, صرف ابراہیم ہی محفوظ نہیں رہے. جو ابراہیم نے لباس پہنا تھا, جو ابراہیم نے لباس پہنا ہوا تھا, اس لباس کو بھی آگ نے نقصان نہیں پہنچایا. عزیزان گرامی, بات سمجھ میں آئی؟ اگر معصوم سے لباس متمسک ہو جائے تو لباس آگ سے بچ جاتا ہے. اسی لیے ہم اپنے وجود کو اہل بیت سے متمسک کیے ہوئے ہیں تاکہ اہل بیت ہمیں جہنم سے بچا لیں. ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی, غور فرما رہے ہیں آپ. تو یہ ہے پہلا مسئلہ کہ قدرت, جہاں پر سب کی قدرت ختم ہو جاتی ہے وہاں پہ اللہ اپنی قدرت کا ہلکا سا شوشہ دکھاتا ہے. پوری قدرت نہیں, اتنی جتنی ضرورت ہے. اب تمہارے کنٹرول میں کچھ تھا ہی نہیں. غور فرما عزیزان گرامی, دوسری قدرت کا منظر دیکھیں آپ, دوسری قدرت کا منظر دیکھیں. ایک اور ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا, ایک اور ہے جس نے خدائی کا دعویٰ کیا. یہ اس سے بھی آگے نکل گیا, یہ اس سے بھی آگے نکل گیا. یہاں تو مسئلہ یہ تھا کہ صرف پیغمبر کو اذیت دینا ہے. پیغمبر کے جان کا دشمن ہے نا نمرود, ابراہیم کی جان کا دشمن ہے. یہاں تک تو مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اس کو توحید کے خلاف آواز بلند کرنا, توحید کا پیغمبر برداشت نہیں تھا, توحید کا رسول برداشت نہیں تھا. یہ ایک مسئلہ سن. دوسرا ایک اور تھا جو خدا کا دعویٰ کر رہا تھا, وہاں بھی قدرت محسوس کریے گا. یہ نمرود سے بھی آگے نکل گیا. یہ کون ہے؟ شداد. شداد, میں نے عرض کیا تھا کہ 3 ہیں بڑے. نمرود کا سمجھ میں آ گیا. شداد سنیے آپ, اس نے بھی خدائی کا دعویٰ کیا. توحید بڑا مسئلہ نازک ہے, لوگوں نے خدائی تک کا دعویٰ کر رکھا ہے بھائی. شداد صرف خدا نہیں کہلوا رہا تھا کہ میں خدا ہوں, اس نے کام اور کیا تھا. اس نے کسی نبی سے سن رکھا تھا کہ جنت کیسی ہے. اس نے کسی نبی سے سن رکھا تھا جنت کیسی ہے. تو اب اس نے جیسا نبی سے سن رکھا تھا اس کا منظر اس نے خود بنوا دیا. وہ نہر ہوگی تو اس نے ایک نہر بنوا دیا, وہ
درخت ایسے ہوں گے تو اس نے درخت لگوا دیا، ایسے سے میوے ہوں گے تو اس نے میوہ بنوا دیا، لگوا دیا، ایسے سے فروٹس ہوں گے تو ایسے فروٹس کے پھل لگوا دیے، ارے وہ درخت لگوا دیے، ایسی شہد کی نہر ہوگی، نہر لبن ہوگا، وہ سب کچھ، قصر ہوں گے، مکان ہوں گے. یہاں تک تو رکھا تو سمجھ میں آئی بات. اب تاریخ میں یہی بس اتنا ہے کہ شداد نے جنت بنوائی. یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آئی کہ حور کہاں سے لے کے آیا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ یہ مسئلہ تو بڑا نازک ہے بھائی. اس لیے کہ حور کا تصور تو آج تک ہمارے ذہن میں نہیں آیا کہ حور کتنی لطیف ہے. 70 کپڑے بھی پہنی ہوگی تو روایت بتائی کہ اس کا نور آیا ہوگا. بہت احتیاط سے میں نے لفظ بولا، اس بات کو آپ سمجھیے گا اور فرما رہے جانے کا نام ہے. تو یہ اس نے جو درخت لگوائے ہو، قصر بنوائے ہو، مکان بنوائے ہو، وہ نہر بھی کھودوا دیا ہو، دودھ بھی بہا دیا ہو، شہد کی بھی نہر لگوا دیا ہو، یہ سب کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ چلو اس نے درہم اور دینار خرچ کر دیا ہوگا. لیکن یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ جو جنت ہے اس میں حور کہاں سے لایا ہوگا. اور ہے کہ جنت میں حوریں بھی ہوں گی، حور تو حور، غلمان بھی ہوں گے. لیکن بہرحال ایک ہی لفظ مشہور ہے کہ شداد کی جنت. بس اس سے آگے تاریخ میں کچھ بھی نہیں ہے. اور بنوایا تھا کسی نبی کی زبانی سن رکھا تھا کہ جنت ایسی ہوتی، جنت میں یہ عیش ہوگا، جنت میں یہ آرام ہوگا، جنت میں اتنی عزت کی چیزیں ہوں گی، جنت میں ایسے ایسے سامان ہوں گے، جنت میں اس طرح کی زندگی ہوگی. ایک دم خوش خرم جو زندگی ہوگی ویسی جنت جو اس کے ذہن میں نقشہ آیا ویسا اسے نے بنوا دیا. اور مشہور بھی ہو گئی تاریخ کے اندر شداد کی جنت. بن گئی جنت. اب بنی بھی کتنے دنوں میں یہ بھی نہیں مجھے معلوم، لیکن روایت ایک جملہ لکھ رہی کہ جب جنت بن گئی اور خادم اور غلام اور وزیر اور سپاہی نے آ کر کے یہ کہا بادشاہ جنت بن گئی، چل کے نظارہ کر لو، تو روایت بتا رہی جیسے ہی جنت کے قریب پہنچا، اپنی جنت کے قریب جیسے ہی پہنچا، اللہ جو ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے، ابھی تک مہلت دیے ہوئے تھا بنواؤ جنت، ہو خدا تو بناؤ جنت، مہلت دیے ہوئے تھا جب بنوا لو، بن گئی جنت. لیکن جیسے جنت کے نظارے کا وقت آیا، جنت کی اوپننگ کا وقت آیا، جنت کے دیدار کا وقت، اس سے آسان میرے پاس لفظ نہیں ہے بھائی. جنت کے دیدار کا وقت آیا، جنت کے نظارے کا وقت آیا، جنت کے فیتا کٹنے کا وقت آیا، جنت کو دیکھنے کا وقت آیا، جنت کی اوپننگ کا وقت آیا، اس کی بنائی ہوئی جنت. اب اللہ نے اپنی قدرت دکھائی. ابھی تک مہلت دیے ہوئے تھا، جیسے ہی چاہا کی قدم رکھے، چاہا کی جنت کو دیکھے، اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، روح قبض کر لو. بنانے تک کی قدرت اس کی تھی، بنانے تک کی قدرت اس کی تھی. بنوا لو جنت، ہے طاقت، بنا لو جنت. لیکن جیسے ہی داخلے جنت کی بات آئی، اللہ نے ملک الموت سے کہا روح قبض کر لے. ملک الموت نے بھی فوراً روح قبض کر لیا. اب دل چاہتا ہے ہاتھ جوڑ کر کے ایک جملہ کہوں، میرے معبود بڑی محنت سے بنایا ہے، بڑی مشقت سے بنایا ہے، بہت ہی مشکل سے بنوایا ہے، پتہ نہیں کتنا خرچ کیا ہے. ٹھیک ہے وہاں کی جنت تو نہیں ملنے والی، اپنی ہوئی بنائی ہوئی جنت میں اسے ایک مرتبہ سیر تو کر لینے دے، مت مار، تھوڑا دیر زندگی دے دے، تھوڑا دیر زندہ رہنے دے، تھوڑا دیر کی حیات دے دے. جب نے اللہ جواب دے دیتا. لیکن مسئلہ یہ ہے جنت کی شبیہ، یہ ہے جنت کی شبیہ. اور میں نے جنت کے لیے قرآن میں جملہ کہا ہے اُزْلِفَتُ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. ہم نے جنت کو منکرین کے لیے نہیں متقین کے لیے بنایا ہے. ہم نے جنت کو منکرین کے لیے نہیں متقین کے لیے بنایا ہے. میں نے اسی لیے یہاں پر اس کی روح کو قبض کر کے بتا دیا. دنیا والوں یاد رکھو، جب میرا
ان کی شبیہ جنت میں نہیں جا سکتا تو حقیقی جنت میں کہاں سے جائے؟ ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. عزیزان گرامی غور فرما رہے ہیں. اگر یہاں تک بات آپ کو پہنچے تو ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، انشاءاللہ تعالیٰ کوئی بھی خاموش نہیں رہے گا. اس بات کو آپ محسوس کریے گا. بجائے انسان کے متکبر ہونے کے، بجائے انسان کے تکبر اختیار کرنے کے، بجائے انسان کے اپنے مزاجی اعتبار سے فرعون بننے کے، مزاجی اعتبار سے آج کوئی فرعون کہلواتا نہیں ہے. اور کریے گا آج کوئی اپنے آپ کو خدا کہلواتا نہیں ہے، لیکن مزاجن سب کے اندر شاید انا پائی جاتی ہے. انا سمجھ میں آتا، میں ہوں، یہ انانیت ہے. میں ہوں، یہ انانیت ہے. یہ مزاجن انسان فرعون بن جاتا ہے. توجہ چلو بجائے اس کے کہ انسان مزاجن فرعون بنے. قسم خدا کی خطابت کا جملہ محسوس کریے گا. اب بہت بڑا جملہ، بہت بڑی نصیحت، بہت بڑا پیغام بھی ملے گا انشاءاللہ. کوئی خاموش نہیں رہے گا. بجائے اس کے کہ انسان مزاجن اپنے اندر غرور پیدا کرے، اپنے اندر تکبر پیدا کرے، اپنے اندر انانیت پیدا کرے، قسم خدا کی ایک مرتبہ وہ مزاجن اللہ کا مخلص بندہ بن جائے. دیکھیں میں نے بہت احتیاط سے جملہ کیا ہے. بجائے مزاجن تکبر کے، متکبر ہونے کے، ایک مرتبہ وہ مزاجن اخلاقاً اللہ کا خالص بندہ بن جائے. اللہ کا خالص بندہ بن جائے. جملے کی قدر کرے گا عزیزان گرامی. ایک مرتبہ اگر وہ انسان اللہ کا واقعی خالص بندہ بن جائے تو جنت میں جانے کی تمنا نہیں کرے گا. اللہ اتنی قدرت دے دے گا، زمین پر بیٹھے بیٹھے جنت بیچنے لگے گا. ایک صلوات پڑھنے پر محمد و آل محمد. مزاجن اگر اللہ کا مخلص بندہ بن جائے. بہلول نبی رسول امام نہیں تھے. بہلول نبی رسول امام معصوم نہیں تھے. اللہ کے مخلص بندے تھے، انانیت نہیں تھی. مزاجن متکبر نہیں تھے، مزاجن مخلص بندے تھے. تو جنت میں جانے کی تمنا نہیں کرتے تھے، بیٹھے بیٹھے زمین پر جنت بیچا کرتے تھے. اچھا یہ اگر عمل غلط ہوتا نا تو معصوم پر حق تھا کہ ٹوکتے. معصوم پر حق تھا کہ ٹوکتے، چونکہ چھٹے امام کا دور تھا. چھٹے امام تو تھے نا موجود. ساتویں امام تھے. ہارون رشید کا دور ساتویں امام تھے. ساتویں امام کو کہنا چاہیے تھا ہارون رشید بہلول یہ تم کیا کر رہے ہو، جنت اللہ کی تم کون ہوتے بیچنے والے. ہوتا ہی نہیں تھا. لیکن معصوم کا کہیں لب کشائی نہیں ہے. مولا نے کہیں جملہ نہیں بولا ہے. کوئی ایسے فرمودات مولا کے نہیں کہ جہاں پہ مولا نے بہلول کو ٹوک دیا ہو. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر مزاجن مخلص تھے. ایسے بندے تھے جیسے اللہ چاہتا ہے. معصوم تو معصوم کی بات ہے. معصوم کے دروازے سے انسان وابستہ ہو جائے اور اپنے اندر معصومانہ صفت پیدا کر لے تو اللہ اسے یہ اختیار، قدرت اور طاقت دے دیتا ہے. اور فرمانا عزیزان گرامی تو یہ ہے اللہ کی قدرت کہ جس نے خدائی کا دعویٰ کیا کیا ہوا، اس کے سامنے اللہ نے جنت بنائی جنت تھی، اس کے ہاتھ کی بنائی ہوئی جنت تھی، اس کے ارادے پہ بنی ہوئی جنت تھی. لیکن اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ جو میرا منکر ہو وہ داخل جنت ہو جائے. ایک چیز اور ہے عزیزان گرامی، کائنات کا واحد خالق ہے اللہ. واحد خالق اللہ. کائنات کو خلق اللہ ہی نے کیا، کوئی نہیں ہے. خالق کائنات کہا ہی جاتا ہے. پوری کائنات کا خالق و مالک ہے اللہ. جو کچھ بھی زمین کا ذرہ ذرہ سے لے کر یہ آسمان کا عالیشان شامیانہ ہی کیوں نہ ہو، یہ سب کچھ اللہ کے خالق ہونے کی دلیل ہے. لیکن عزیزان گرامی جیسے کل کی مجلس میں نے ایک جملہ ذکر کیا تھا کہ چھٹے امام کے دور میں امام ابو حنیفہ کو دیدار پروردگار نہیں سمجھ میں آیا تھا. چھٹے امام کے دور میں جیسے دیدار پروردگار نہیں سمجھ میں آیا تھا، اسی طریقے سے چھٹے امام کے زمانے میں ایک مسئلہ خالق کا بھی آیا تھا.
خالی کا بھی آیا تھا. ایک شخص اس نے شیشی کے اندر مٹی پانی ڈال دیا, زمانے تک مٹی سڑتی رہی, اور جب زمانے میں مٹی سڑ گئی کچھ زمانے تک تو ظاہر سے اس میں مکوڑے پیدا ہو گئے, کیڑے پیدا ہو گئے, اور جب کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے شیشی کے اندر, سڑی ہوئی مٹی میں تو ہو جاتے ہیں نا, جب کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے تو دعویٰ کر دیا اس نے ان مکوڑوں کا خالق میں ہوں. بتائیے چھٹے امام کا دور ہے, چھٹے امام کا دور ہے. جیسے کل کی تقریر میں نے بتایا تھا کہ دیدار پروردگار تک لوگوں کو ابھی سمجھ میں نہیں آیا تھا کہ اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا. ابھی تک لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بندہ خالق نہیں ہو سکتا. ابھی تک لوگوں کو یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ بندہ خالق نہیں ہو سکتا. بندہ تو خود پیدا ہوا ہے, بندے کو تو خود پیدا کیا گیا. کمال کی بات تھی. جیسے ہی کہا کہ ان مکوڑوں کا خالق میں ہوں, لوگوں نے اس کے خالق ہونے کا اقرار کر لیا. تاریخ ہے یہ, ہاں تو ہی خالق ہے, تو ہی نے اس کو پیدا کیا ہے, تو ہی نے اس کو وجود دیا ہے. روایت سنیں گا, یہاں تک مزاج بگڑ گیا تھا کہ لوگ مذہب بدلنے لگے. اب ایسا اسلام ہوگا اور ایسے مسلمان ہوں گے تو اس زمانے کے معصوم بھروسہ کس پہ کریں گے؟ ہے یا نہیں؟ کوئی سوال و جواب نہیں, کوئی دلیل برہان نہیں, بس ڈائریکٹ یہی کہ میں خالق ہوں. ہاں تو خالق ہے. لوگ مذہب بدلنے لگے, اس کے خالق ہونے کا اقرار کر لیا. دھیرے دھیرے یہ بات امام صادق تک پہنچ گئی. امام صادق نے فرمایا کیا ہوا کہ آپ نے جد کی دین کی خبر لیجئے, لوگ مذہب بدل رہے ہیں. بہت نازک مسئلہ ہوتا ہے عزیزان گرامی. کہا لوگ مذہب بدل رہے, کہا کیسی بات کرتے, کہا ہاں مولا کیا ہوا, کہ اس نے ایسا ایسا کر دیا, لوگ اسے خالق ماننے لگے. مولا نے کہا اچھا مجھے بھی لے چلو. کہا تو اس کا خالق ہے؟ ہاں میں اس کا خالق ہوں. کہ اچھا اگر تو خالق ہے تو یہ بتا اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. بھائی خالق کو پتا تو ہونا چاہیے, خالق کو معلوم تو ہونا چاہیے کہ اس میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں. کہ یہ مجھے نہیں معلوم. کہ اچھا یہ بتا دے, جو اس کو تو باہر نکال, باہر نکلے. ایک مرتبہ مکوڑے اپنا اپنا راستہ چلنے لگے. جب مکوڑے اپنا اپنا کیڑے مکوڑے اپنا اپنا راستہ چلنے لگے تو مولا نے جملہ کہا جو مشرق جا رہے ہیں ان کا رخ گھما دے مغرب چلے جائیں. جو مغرب جا رہے ہیں ان سے کہہ دے وہ مشرق چلے جائیں. کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا. تو بھائی خالق کس کام کے ہو کہ جب خالق بننے کا دعویٰ کیا خود مخلوق پہ کنٹرول نہیں. کیا سن رہے ہیں آپ؟ خالق بن بیٹھے مخلوق پہ کنٹرول نہیں, خالق بن بیٹھے مخلوق کا علم نہیں, خالق بن بیٹھے مخلوق کا علم نہیں کہ نر کتنے مادہ کتنے. کنٹرول اتنا بھی نہیں کہ جو مشرق جا رہے انہیں مغرب کر دے, جو مغرب جا رہے مشرق کر دے. ایک مرتبہ جب مولا نے سن لیا اس کی بے بسی تو مولا نے کہا تو کیسا خالق ہے؟ کہہ رہا خالق ہے لیکن علم نہیں, خالق ہے لیکن کنٹرول نہیں. اب میں دیکھ, میں نے خالق ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, میں نے اللہ ہونے کا دعویٰ نہیں کیا, لیکن میں دیکھ مشرق والے کو مغرب کر دیتا ہوں, مغرب والے کو مشرق کر دیتا ہوں. مجھے یہ بھی معلوم ہے نر کتنے مادہ کتنے ہیں. مولا نے ایک اشارہ کیا, نر الگ ہو گئے, مادہ الگ ہو گئے, مشرق والے مغرب چلنے لگے, مغرب والے مشرق چلنے لگے. عزیزان گرامی لوگوں کا عقیدہ توحید بچ گیا, لوگوں کا عقیدہ خالق پروردگار بچ گیا. جو پلٹ رہے تھے وہ واپس چلے آئے. عزیزان گرامی رو کر کے جملہ کر رہا ہوں, قسم خدا کی, قسم خدا کی, اگر عالم اسلام صرف اور صرف مکوڑوں سے بھی یہ درس لے لیتا, ان کیڑوں سے بھی یہ درس لے لیتا کہ ہم معصوم کے اشارے پر چلے تو کوئی بھی انسان جہنم کا شکار نہ ہوتا. صلوات علی محمد و آل محمد. ان کیڑے مکوڑوں سے بھی درس لے لیتا کہ ہم معصوم کے اشارے پر چلیں, معصوم کے رخ پر چلیں, معصوم ہمیں جدھر لے جانا چاہ ادھر لے کے چلیں. تو قسم خدا کی پورا عالم اسلام مولا علی کی ولایت کو تسلیم کر لیتا, اہل بیت کو تسلیم کر لیتا. یہ نہ تسلیم کرنے کا مین سبب یہی ہے
کہ لوگ ایک سے ویسے الٹے سیدھوں کے اشاروں پہ خوب چلے، معصوم کے اشاروں پر نہیں چلے، معصوم کی پیروی نہیں کی. اگر معصوم کی پیروی کیا ہوتا، معصوم کی بات مانی ہوتی تو عزیزان گرامی کربلا نہ ہوتے، کربلا نہ ہوتی. کربلا ہوئی اسی لیے ہے کہ معصوم کی بات نہیں مانی گئی. پیغمبر نے قلم و کاغذ مانگا تھا، معصوم کی بات مانی گئی؟ نہیں مانی گئی. زہرا نے باغ فتق مانگا، معصومہ کی بات مانی گئی؟ نہیں مانی گئی. علی نے اپنا حق خلافت مانگا، مانی گئی؟ نہیں مانی گئی. امام حسن علیہ السلام نے صلح کی شرط لکھی، صلح کی شرائط مانی گئی؟ نہیں مانی گئی. اگر معصوم کی بات اپنے اپنے زمانے میں مان لی گئی ہوتی عزیزان گرامی تو کربلا نہ ہوتی. یہ کربلا ہوئی اسی لیے ہے کہ انسان کے مزاج میں ہے کہ ہم سب کی بات مانیں گے، نہ اللہ کی مانیں گے نہ معصوم کی بات مانیں گے. جنہوں نے نہیں مانا وہی لوگ معصوم کے قاتل بن گئے. معصوم کے قتل حادثہ نہیں ہے کربلا، پورا ایک پلان ہے. ابتدا سے اگر آپ تاریخ کو جوڑیں نا تو اس کا بہت بڑا سرا نظر آتا ہے، بہت سارے ایسے گوشے نظر آتے ہیں جو آج بھی تاریخ کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے کہ قاتل حسین ہے کون. عزیزان گرامی، دھیرے دھیرے محرم گزر رہا، اشر اللہ آدھا ختم ہو گیا. 10 محرم بھی آ جائے گی نا تو حق گریہ نہیں ادا ہونے والا. 2 مہینہ 8 دن کے بعد بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ مولا حق گریہ ادا نہیں ہوا، یہی کہتے ہیں. اس لیے جس کے لیے امام زمانہ یہ کہتے ہوں کہ میں خون کے آنسو روں گا تو ہمارے آنسو وہ کیا حق ادا کر پائیں گے. آج ہمیں اس یتیم کا مسائل پڑھنا ہے جس کی عمر صرف 13 سال، 2 یا 3 سال کا تھا تو بابا کا سایہ اٹھاتا. کون یتیم معلوم ہے؟ حسن کا یتیم، حسن کا یتیم. آج ام فروہ کو اس کے یتیم کا پرسہ دے دو. صرف 2 یا 3 سال کے تھے جناب قاسم، انہوں نے یہ دیکھا تھا کہ بابا کے جگر کے 72 ٹکڑے گرے تھے. یہ وہ معصوم یتیم شہید ہے جس کے بابا کے جنازے پہ تیر برسائے گئے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ زینب کا دل کتنا مضبوط، اور زینب کی صابرہ شہزادی کا نام ہے. اللہ نے زینب کو 2 بھائی دیے، ایک حسن ایک حسین، بس دونوں میں فرق اتنا ہے، حسن کے جنازے پہ تیر تھے، حسین کا جنازہ تیروں پر تھا. اور زینب نے دونوں منظر دیکھے تھے. ایک فرق اور ہے، حسن کے جنازے پہ جب تیر برسا تھا تو زینب آزاد تھی تو تیروں کو نکالا تھا، لیکن جب حسین کا جنازہ تیروں پر تھا تو زینب اتنی مجبور تھی کہ بھائی کے جنازے کو تیروں سے جدا بھی نہ کر پائی. جس وقت امام حسن کی شہادت ہوئی تھی تو شہادت سے پہلے 2 یا 3 سال کے جو جناب قاسم تھے ان کے بازو پر امام حسن نے ایک تعویذ باندھی اور ایک جملہ کہا تھا، میرے اللہ جب بہت بڑی مصیبت آئے، راہ حل نہ ملے تو اس تعویذ کو کھول کر پڑھ لینا، تمہاری مصیبت حل ہو جائے گی، تمہاری مشکل دور ہو جائے گی. روایت بتا رہی کربلا قاسم پہنچے. کیسے پہنچے معلوم ہے؟ جناب قاسم اتنے نازک تھے، ان کا بدن اتنا نازک تھا کہ
کہ وہ موٹا کپڑا نہیں پہنتے تھے، بالکل ملائم کپڑا، باریک کپڑا پہنتے تھے، پہلا۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ جناب قاسم کا بدن اتنا نازک تھا، جسم اتنا نازک تھا کہ کچھ بھی ان کے جسم پر بیٹھتا تھا تو قاسم کو برداشت نہیں ہوتا تھا۔ مدینے سے کربلا تک قاسم گھوڑے پر نہیں آئے تھے، ماں کی محمل میں آئے تھے۔ میں نے پڑھ دیا، جس قاسم کے جسم پر کوئی بھی چیز بیٹھ جائے برداشت نہ ہو، اس قاسم کے جسم پر جب گھوڑے دوڑے ہوں گے، اجرکم اللہ۔ بہت مشکل مصائب ہے جناب قاسم کا زادارو۔ شب عاشورہ ہے، ہمت کر کے پڑھو زادارو، شاید تھوڑا وقت لگ جائے آج مصائب میں، اس لیے کہ امام زمانہ کو اس معصوم یتیم کا پرسہ دینا ہے۔ حسن کی روح آئی ہوگی، آج میرے یتیم پر رونے والے آئے ہیں۔ اللہ ان آوازوں پر رحمت نازل کرے، ان آنکھوں پر رحمت نازل کرے جو قاسم کے نام پر روتی ہے۔ سن لو عزادارو، تھوڑا مسائل زیادہ ہو جائے گا، لیکن عزادارو یتیم تو پہلے سے ہے، وہ رونے میں بخل نہ کرنا، اس کے حق کا آنسو قاسم کو ضرور دے دینا۔ روایت بتائی شب عاشور آ گئے، امام حسین السلام نے تمام اصحاب کو جمع کیا خیمے میں، اور ایک مطلب محضر شہادت پڑھنا شروع کیا۔ عباس آپ کی شہادت ہوگی، علی اکبر آپ شہید ہوں گے، اور محمد آپ کو جام شہادت بھی نہ ہوگا، حبیب تمہاری منزل شہادت یہ ہے، وحب تم بھی شہید ہو گئے، سب کو شہادت کی خبر دے دی۔ قاسم انتظار کر رہا، قاسم انتظار کر رہا۔ جب محضر شہادت مکمل ہو گیا، نام بتا دیا گیا، قاسم آگے بڑھا، بابا امو جان کیا میرا نام محضر شہادت میں نہیں؟ حسین ایک جملہ کا، میرے لال یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ آواز دی امو جان شہد سے زیادہ شیریں۔ حسین نے سر جھکا کر ایک جملہ کا، میرے لال آپ شہید ہوں گے، اور آپ کی کیا بات، آپ کا چشمہ علی اصغر بھی شہید ہوگا۔ اپنی شہادت کی خبر سنی تو بہت خوش ہوئے، لیکن جیسے ہی ششماہے کی خبر سنی نا تو مدد طلب کر غیرت ہاشمی جوش میں آ گئی۔ آوازی امو، ارے میرا بھائیا تو چل بھی نہیں سکتا، کیا آج کیا میری پھوپھی کے خیمے میں آ جائیں گے؟ نہیں میرے لال، حسین کی زندگی میں خیمے میں کوئی نہیں آئے گا۔ کافی کہا میں اس کے لیے پانی کا سوال کروں گا، اور اس کے بدلے میں تیرے سے شعبہ کا نشانہ بنے۔ سننا زیادہ روایت بتا رہی کہ جب حسین اصحاب سے خطاب کر چکے، ایک مرتبہ عباس ہے، علی اکبر ہے، سننا زدارو تھوڑا سا ٹائم لگے گا، تھوڑا سا دیر ہو جائے گی، معاف کرنا، لیکن جناب قاسم کا مسائل سن لو۔ روایت بتا رہی کہ جناب عباس جناب علی اکبر ایک خیمے میں ہے، جناب عباس تلوار کو سیکل کر رہے تھے، تلوار کو سیکل کرتے کرتے علی اکبر نے دیکھا چچا جان خیریت تو ہے؟ کہا ہاں، کل تو مجھے اپنے جنگ کے جوہر نکالے، اس لیے کہ میرے بابا نے مجھے کربلا کے لیے مالا۔ کہ تو مجھے کربلا کے لیے مانگا ہے نا، میرے بابا نے کربلا آ گئی ہے، تلوار کی سیکل کر رہا ہوں، میرے لال دیکھو تلوار کی دھار دیکھو۔ علی اکبر ایک جملہ کہا، چچا جان آپ پہلے نہیں جائیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ علمدار لشکر ہیں، اور میں نے سنا یہ ہے کہ جب میرا چچا کی شہادت ہوگی تو میرے بابا کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ کہا پھر؟ کہا چچا جان پہلے میں۔ تو عباس سے جملہ کہا، میرے لال آپ بھی نہیں جا پائیں گے پہلے۔ کہا کیوں؟ کہ اس لیے کہ میں نے بھی سنا یہ ہے کہ جب علی اکبر جائے گا تو حسین کے نور نظر کی شہادت سے حسین کا آنکھوں کا نور رخصت ہو جائے گا۔ یہ
چچا اور بھتیجے کی گفتگو ہو رہی تھی، خیمے کے دروازے پر قاسم سن رہا تھا. آگے بڑھا، آواز دی چچا عباس، نہ پہلے آپ جائیں گے نہ بھیا علی اکبر جائے گا. کہا پھر کون جائے گا؟ کہا میں جاؤں گا. کہا میرے لال کیوں؟ کہا اگر آپ جاؤ گے تو امو کی کمر ٹوٹے گی، اکبر جائے گا آنکھوں کا نور جائے گا، میں یتیم ہوں. سننا زدارو، میں یتیم ہوں بابا. اے چچا عباس، میرے جانے سے نہ ابو کی کمر ٹوٹے گی اور نہ ہی ابو کا نور جائے گا. ازادارو قاسم آ گئے. روایت تو جب جملہ کہہ رہی، روایت بتا رہی ہے کہ ام فروہ نے جناب قاسم کو سمجھانا شروع کیا. اے میرے لال، میں بیوہ ہوں. اے میرے لال، تو ہی میرا سرمایہ ہے. میں نے تمہارے بابا کا جنازہ تیروں کو دیکھا ہے. میں نے تمہارے بابا کے جنازے سے تیر نکالا ہے. میں نے تمہارے بابا کو 2 کفن پہنے تھے. اے میرے لال، کل صبح شہادت کو اپنے آپ کو حسین پہ قربان کر دینا. ایک بتا سنو گے عزادارو، قاسم نے جواب کیا دیا؟ قاسم کہتے یہ ہے، اماں جنازہ جب دوبارہ گیا تھا تو دفن ہو گیا، جنازہ سلامت تھا. یہ قاسم آپ سے وعدہ کر رہا ہے جائے گا ضرور، لیکن اس کا جنازہ سلامت نہیں ہے. تمام ہو رہی ہے. روایت بتائے صبح عاشور نمودار ہوئی. جناب قاسم کو اجازت نہیں مل رہی تھی. بابا کے نام یاد آیا. روایت بتائے ام فروہ دیکھتی یہ ہے کہ جناب قاسم گھٹنے پر سر رکھ کر آنسو بہا رہے تھے. قاسم گھٹنے پر سر رکھ کر کے آنسو بہا رہے تھے. ام فروہ پوچھا میرے لال خیریت؟ امو اجازت نہیں دیتی. کہا میرے لال، تمہارے بابا نے اپنی شہادت کے وقت ایک تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا جب آخری وقت ہوگا کوئی مصیبت آئے گی تو اس تعویذ کو کھول کے پڑھ لیں، تمہیں راہ حل مل جائے گا. میرے لال تعویذ کھولو، اس سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ تعویذ کو کھولا، آنکھوں سے لگایا، لبوں پہ بوسہ دیا. جملہ سنو گے تعویذ میں کیا لکھا تھا؟ اے میرے لال قاسم، جب تمہارا چچا، جب تمہارا امو حسین پیاسا ہو، اکیلا ہو، نرغہ اعضا میں ہو، میرے لال میں نہ رہوں گا، میری جگہ تو ناصر بن جانا. میری جگہ پر اپنے آپ کو حسین پہ قربان کر دینا، اس لیے کہ میرا بھیا پیاسا ہے، میرا بھیا عالم غربت میں ہے، اکیلا ہے، تنہا ہے. اس کی نصرت سے پیچھے نہ ہٹنا. پہنچ گئے. چچا جان، بھیا کی تحریر پڑھ لیجیے. اپنے بھائی کی تحریر کو دیکھا، ایک جملہ کا میرے لال یہ بھائی کی تحریر ہے یا یہ شہادت کا اذن ہے؟ جا میرے لال خدا حافظ. روایت بتا رہی زیرہ پہنا رہے تھے. زیرہ بڑی تھی. قاسم کی عمر تھی 13 سال. جناب قاسم نے دیکھا کہ ایک زیرہ نہیں تھی، دوسری زیرہ نہیں تھی، تیسری زیرہ نہیں تھی. جملہ کا امو جان زیرہ ہٹا دیجیے، میں بغیر زیرہ کے جاؤں گا. ابو جان مجھے گھوڑے پر بیٹھا دیجیے. گھوڑے پر بیٹھانا ضرور، لیکن بیٹھانے سے پہلے کام کیا حسین نے پتا کیا؟ امامے کے دونوں سرے کو کھول دیا، گریبان کو چاک کر دیا. اس منظر کو ماں نے دیکھ لیا، ماں تڑپ گئی. آقا ابھی تک کسی مجاہد کے ساتھ آپ نے یہ نہ کیا، میرے لال کے ساتھ امامے کے تحت لینا کیوں کھولا، گریبان کو کیوں چاک کیا؟ سنو کیسا تھا. مولا حسن نے کیا جواب دیا کہ ام فروہ یہ جو چیز میں نے کیا ہے نا، یہ عالم میں یتیموں کی نشانی ہے. یہ عالم میں یتیموں کی نشانی ہے. میں نے امامہ کھول دیا، گریبان چاک کر دیا ہے تاکہ شاید یہ اشک ایسے یتیم سمجھ کر کسی سے رام کر دے. مجلس تمام ہو گئے. بس ایک منظر، 2 منظر، مجلس تمام ہو گئے. روایت بتا رہی حسن کا یتیم پہنچا. ارزاق شامی کے لڑکے کو واصل جہنم کیا. خود ارزاق شامی جب آیا تو 1000 جوانوں کے برابر تھا. آزادار جیسے ارزاق شامی آیا ہے نا، حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور ایک جملہ کہا، میرے معبود تجھے معلوم ہے یہ 1000 کے برابر ہے اور میرا قاسم 3 روز کا بھوکا. میرا قاسم
3 रोज का भूखा प्यासा है, ए मेरे माबूद मेरे कासिम को फातेह बना दे। रिवायत बता रही कासिम ने या अली कह के ऐसा वार किया कि अर्ज़ के शामी वासिले जहन्नम हो गया। आजादारों पेशेशात के साथ सब मिल करके हमला करो। अब जब सबने मिल करके हमला किया ना तो हसन का यतीम संभल न सका, घोड़े से जमीन पर आया, आवाज दी अम्मू मेरा आखिरी सलाम कबूल करो। आजादारों इधर से हुसैन चले, इधर से अब्बास चले, कासिम बीच में पड़े थे। रिवायत बता रही इधर के घोड़े उधर के घोड़े इधर। जब घोड़े की टापें पड़ती थी तो कासिम के सीने से आवाज आती थी या अल्लाह। बस अज़ादारों मजलिस तमाम हो गई। या अल्लाह बस अज़ादार रिवायत बता रही हुसैन उस वक्त पहुंचे हैं जब कासिम जिंदगी में पामाल हो गया था। एक मरतबा हुसैन ने अपनी अब्बा को बिछाया, लाशे के टुकड़ों को इकट्ठा किया, कतरे को बांधा, पूछ पे रखा, खैमे के दरवाजे पर उम्मे फरमा तेरा बेटा आ गया। एक मरतबा उम्मे फरमा निकली, एक जुमला कहा ए आका अरे मेरे बेटे का लाशा कहा। हुसैन ने कतरी को खोला, लाशे के पामाल टुकड़ों को दिखाया, उम्मे फरमा ने एक जुमला कहा ए मेरे लाल अरे तूने अपना वादा पूरा कर दिया। हे मेरे लाल तेरे बाबा का जनाजा तो आया लेकिन तेरा पामाल लाश। मेहंदी की शबाई, मेहंदी की शबाई, मेहंदी की शबाई, ये खुश खबरी मादरे कासिम ने सुनाई। मेहंदी की शबाई, मेहंदी की शबाई, लो बीबियों खुश हो मेरी उम्मीद भराई। मेहंदी की शबाई, मेहंदी की शबाई, दूल्हा भी बना देखूंगी कासिम को मैं नाला। मुद्दा से था मुद्दा से था सो घड़ी खालिक ने मुझे आज दिखाई। मेहंदी की शबाई, मेहंदी की शबाई, मेहंदी की शबाई। ऐ लोगों बताओगे मेरा हाल बुरा है, ये माजरा क्या है, ये माजरा क्या है। जिसने ये सुना
جس نے یہ سنا اشکوں سے آنکھوں اس کی بھر آئی، مہندی کی شب آئی، مہندی کی شب آئی۔ قاسم نے سکینہ سے کہا لو ہاتھ بڑھاؤ اور مہندی لگاؤ، اور مہندی لگاؤ، میں جھوٹی ہی نہ، میں جھوٹی ہی نہ آپ کی ہاتھوں کی ہوں لائی، مہندی کی شب آئی، مہندی کی شب آئی، مہندی کی شب آئی۔ قاسم سے کہا مادر قاسم میری جان، میں تم پہ ہوں قربان، میں تم پہ ہوں قربان، کیوں مہندی لگاتے نہیں، کیا جی میں سمائی، مہندی کی شب آئی، مہندی کی شب آئی۔ ارمان تھے، ارمان تھے تم باندھے ہوئے سر پہ ہو صحرا، گھونگھٹ میں ہو کبرا، گھونگھٹ میں ہو کبرا، مدت سے میری، مدت سے میری آج یہ امید بھر آئی، مہندی کی شب آئی، مہندی کی شب آئی، مہندی کی شب آئی۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔ لاش قاسم کے ہر ایک ٹکڑے سے آتی تھی صدا، میرا لاشا میری ماں کو نہ دکھانا امو، لاش قاسم کے ہر ایک ٹکڑے سے آتی تھی صدا، میرا لاشا میری ماں کو نہ دکھانا امو، ورنہ مر جائے گی ماں دیکھ کے لاشا میرا، میرا لاشا میری ماں کو نہ دکھانا امو،
लाश कासिम के हर एक टुकड़े से आती है सदा, मेरा लाशा मेरी माँ को न दिखाना अम्मू। क्या बताऊं तुम्हें अम्मू जो सितम हम पे हुए, मुझको जिंदा इस सितमगार ने पामाल किया। क्या बताऊं तुम्हें अम्मू जो सितम हम पे हुए, मुझको जिंदा इस सितमगार ने पामाल किया। जान मारती थी अगर करता कोई ऐसे जफा, मेरा लाशा मेरी माँ को न दिखाना अम्मू। लाश कासिम के हर एक टुकड़े से आती है सदा, मेरा लाशा मेरी माँ को न दिखाना अम्मू। एक शकील ने मेरे पसली में वो नेज़ा मारा, पसलियाँ तोड़ के उस पार था नेज़ा निकला। एक शकील ने मेरे पसली में वो नेज़ा मारा, पसलियाँ तोड़ के उस पार था नेज़ा निकला। शिद्दत दर्द से अब सीने पे संभला न गया, मेरा लाशा मेरी माँ को न दिखाना अम्मू। लाश कासिम के हर एक टुकड़े से आती थी सदा, मेरा लाशा मेरी माँ को न दिखाना अम्मू। हम पे वो जुल्मों सितम ढाए गए मकतल में, मेरी पुपियों से न बहनों से न कहना माँ से। हम पे वो जुल्मों सितम ढाए गए मकतल में, मेरी पुपियों से न बहनों से न कहना माँ से। शिद्दत गम से न फट जाए कलेजा सबका, मेरा लाशा मेरी माँ को न दिखाना अम्मू। लाश कासिम के हर एक टुकड़े से आती थी सदा, मेरा लाशा मेरी माँ को न दिखाना अम्मू। एक वसीयत मेरी कर देना चचा मादर से, कैसे हो के रे आऊं घर वो बला में आके। एक वसीयत मेरी कर देना चचा मादर से, कैसे हो के रे आऊं घर वो बला में आके। एक शम्माए मेरी कब्र पे रोशन करना, मेरा लाशा मेरी माँ को न दिखाना अम्मू। लाश कासिम के हर एक टुकड़े से आती थी सदा, मेरा लाशा मेरी माँ को न दिखाना अम्मू। Hussein, 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 Imam Hussein, Hussein, Imam Hussein, Hussein, Imam Hussein, Hussein, Imam Hussein, Hussein, मुझे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हो। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी, क्या मोहम्मद का प्यारा नहीं हो। क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ, क्या मैं ज़हरा का जाया नहीं हूँ, क्या नबी का नवासा नहीं हूँ। मुझ पे क्यों बंद करते हो पानी,
کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا، میرے نانا نے کلمہ سکھایا اور قرآن تم کو سنایا، کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟ کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟ کیا میں نانا کا سایہ نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے، وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا در ہے، کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا میں اس گھر میں کھیلا نہیں ہوں؟ کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ چکیا پیس کر ماں نے پالا، مجھ کو نانا نے جھولا جھولایا، چکیا پیس کر ماں نے پالا، مجھ کو نانا نے جھولا جھولایا، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، اپنا بچپن میں بھولا نہیں ہوں، کیا نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی، کیا محمد کا پیارا نہیں ہوں؟ حسین 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 اللہم صلی علی محمد۔ السلام علیکم یا رحمۃ اللہ، السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم کوابیک، السلام علیکم کواقیک، السلام علیکم جميع شہداء کربلا و اسیران کربلا، السلام علیکم یا حبیب النبوہ، السلام علیکم یا مادر رسالہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربہ، السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم، السلام علیکم یا حسن یا علی بن موسی رضا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکم شیخ القرآن، السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم یا امام زمان حاضر جل اللہ تعالی فرجک وسائل اللہ تعالی مخرجک وزعورک وجعلنا من اوانک وانصارک رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ امام حسین کے قاتلوں پہ